ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا، اور جب موسیٰ ہماری مقرر کردہ میعاد تک چلے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، قال ربی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے آپ خود کو دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، دیکھتے رہو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، وأنا أول المؤمنین، اور میں آپ کے اس ارشاد پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں اس اعتبار سے سب سے الگ اور ممتاز ہے کہ اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ثابت ہوتا ہے، اور اسی آیت سے اللہ کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی بڑائی، اور پھر انسان کی بے حیثیتی، کمزوری سمجھ میں آتی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ واقعات ہی کا حصہ ہے، جس میں ہم پڑھ کر اور سن کر کے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے ظلم سے نجات پا کر دریائے قلزم سے وادی سینا کی طرف نکل گئی، دریا کراس کر کے وادی سینا میں جب پہنچے تو وہاں قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے فرعون کی زیر حکومت
ہم ایک ضابطے کے تحت زندگی گزارتے تھے، قانون کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ اب چونکہ فرعون مارا گیا، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی ضابطہ، کوئی قانون آپ لا کر دیجیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پر بلایا تھا۔ تو یہ طور پر جب گئے تو 30 دن کے وعدے پر اللہ نے بلایا۔ وہاں جانے کے بعد 30ویں دن انہوں نے مسواک کر لی، جس کی وجہ سے روزے کی جو بو ان کے پیٹ میں پیدا ہو گئی تھی وہ زائل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اور 10 دن مزید اعتکاف کرو، تو 10 دن کا اور اعتکاف کروایا۔ پورا 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جانا اللہ کے حکم پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ گئے، اللہ کے حکم پر اعتکاف کیا، اللہ کے حکم پر روزہ رکھا، اللہ کے حکم پر 30 راتیں تھیں، آگے بڑھا کر اس کو 40 راتوں میں تبدیل کیا۔ ان سارے معاملات کے بعد اب 40 دن جب ہو گئے تو میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذیقات کی پہلی رات کو گئے تھے۔ تو ذیقات کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن، یہ 10 دن کا مطلب شروع کے 9 تاریخ اور رات ملا کر کے 10 دن، تو 40 دن اس طرح سے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو ہدایت کی کتاب لانے کے لیے، قانون اور شریعت لانے کے لیے حضرت موسیٰ گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا یہ اللہ کے حکم پر تھا، اس لیے کہ انبیاء کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو ان کا قوم کو چھوڑ کر جانا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ 30 دن کے کہہ کر گئے تھے، 40 دن ہو گئے، اللہ کے حکم سے تھا۔ قوم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ضابطے اور قانون کی کتاب لا کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاؤ کتاب دے دیں گے۔ تو اس وقت یہ سارا منظر ہوا۔ یہ 30 راتیں جو گزر گئی، ان 30 راتوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب آگے کے 10 دن آئے، قوم نے حضرت ہارون سے پوچھا، جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، پوچھا کہ 30 دن کہہ کر گئے تھے، شاید کہیں راستے میں بھٹک گئے یا موسیٰ مر گئے، لہٰذا اب ہم دوسرے رہبر اور دوسرے قائد کو تلاش کر لیتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا تھا، لیکن کچھ شریر قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے دریا پار کرتے ہی اللہ سے، حضرت موسیٰ سے جاہلانہ مطالبہ کیا تھا۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا کہ تم جاہلوں جیسی بات کرتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ نے کس سے کہا؟ میں نے اس پر گفتگو کی تفصیلی کہ پوری بنی اسرائیل جو 6,70,000 تھے، وہ سارے کے سارے یہ مطالبہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ مطالبہ کرنے والے کچھ لوگ تھے جو شریر قسم کے تھے، اور انہی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد قوم کو گمراہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ سامری بھی انہی میں تھا۔ بت پرستی کا مزاج چونکہ فرعون کے قوم کے ساتھ رہ کر دیکھتے تھے، میں نے کہا بھی تھا کہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، لیکن خود بھی مورتیوں کے آگے پوجا کرتا تھا۔ اس کا اپنا نعرہ تو یہ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، لیکن خود اس کا اپنا یہ بات تھی کہ دیکھو خدا کا عذاب موسیٰ پر نازل ہوگا، تو خود بھی کسی اور کو خدا مانتا تھا۔ تو بنی اسرائیل ان سارے معاملات کو دیکھتی تھی، تو ان کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوئی، ایک شکل ہونی چاہیے خدا کی۔ تو اس کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جہالت والی باتیں کرتے ہو۔ تو یہی طبقہ حضرت موسیٰ کو دریائے قلزم کے پار کرنے کے بعد ایک جاہلانہ مطالبہ کرنے والا بھی یہی طبقہ تھا، اور 30 راتوں کے بعد بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے بھی یہی لوگ تھے، اور سامری نے ان کی جلد بازی کا فائدہ اٹھا کر بچھڑا بنا دیا، اور اس بچھڑے کو سب سے پہلے معبود سمجھ لینے والے بھی یہی لوگ تھے۔
تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی حرف نہیں آتا. کیوں؟ ان کا قوم سے نکلنا اللہ کے حکم سے ہے. تو جو کام اللہ کے حکم سے کسی نے کیا ہو اس پر اعتراض جہالت ہے، بلکہ زندیقیت ہے. انبیاء کی عصمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں اگر ہم جھوٹ پیدا کر دیں تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اب آگے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 30 راتیں اور 10 راتوں کا وعدہ، 9 ذی الحج کی رات آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ مکمل ہو گیا. اب جس مقصد کے تحت اللہ نے بلایا تھا اس مقصد تک پہنچا رہا ہے اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ آئے ہماری متعینہ مدت تک. وہ متعینہ مدت کتنی تھی؟ 40 راتیں یا 40 دن. میں نے اس پر بھی گفتگو کی کہ 40 راتیں کیوں اللہ نے فرمائی، دن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. شریعت میں دن جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب ہی سے ہو جاتا ہے، اس لیے رات ہی ہمارے ہاں مقدم ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی مدت کو جب پا لیا تو اب عرفے کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، بات کی. اب آپ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنا پہلی دفعہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی تو ہوا. جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو ایک جگہ راستہ بھٹک گئے اور پھر ایک جگہ پہاڑ پر آگ نظر آئی. اس آگ کے بارے میں یہ سوچا کہ چلو کوئی قافلہ ہوگا، ہم ان سے مشورہ کریں گے، راستے کے بارے میں معلوم کریں گے، یا کم از کم ہم اپنے لیے ان سے کچھ آگ مانگ کر لا لیں گے. تو حضرت موسیٰ گئے تھے، وہاں آگ جو تھی وہ در حقیقت ان کو نبوت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، من شاطئ الوادی الایمن، نودی من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے داہنے طرف کے کنارے سے آواز دی گئی حضرت موسیٰ کو، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی تھی کہ اے موسیٰ میں رب ہوں، اپنی چپل چھوڑ دو، فاخلع نعلیک، چپل اتار کر آنا. وہیں سے مسئلہ نکلا، مسجد میں چپل اتار کر آنا ہے. وہیں سے نکلا کہ احترام والی جگہوں پر چپل چھوڑ کر جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب سے پہلے اللہ نے کلام فرمایا تو وہ وہاں جس وقت نبوت عطا کی گئی. مدین سے مصر جب آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے کلام کیا اور نبوت عطا کر دی گئی. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کی سرکشی کو ختم کرو، اس کو اللہ کی دعوت دو. ایک تو یہ. اور اسی وقت حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے یہ کہا تھا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ میرا معاون بنا دیجئے، تاکہ میں بات کرنے میں، چونکہ میری زبان میں لکنت ہے، میں بہت تیز بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے حروف صاف سمجھ نہیں آتے، اس لیے آپ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ جوڑ دیجئے. ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح گفتگو کرتے ہیں. فارسلہ معی ردءا، اسے میرے ساتھ ساتھی بنا دیجئے، ان کو بھی نبی بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا حضرت موسیٰ کے ساتھ. تو یہ حضرت موسیٰ کا اللہ سے بات کرنا اور اللہ کا موسیٰ سے بات کرنا یہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا تھا، لیکن فرق ہے. اس وقت جو اللہ کلام فرما رہے ہیں یہ کلام الگ ہے، اور اس سے پہلے والا جو کلام نبوت تھا وہ کلام الگ ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب موسیٰ اس پہاڑ پر پہنچے تو وادی کے کنارے سے ان کو آواز دی گئی. یہ تو طے ہے کہ آواز دینے والے رب العالمین ہی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا جانا اور سامنے سے گفتگو کرنا، ان دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کسی جگہ بھیج دیا جائے
اور بھیج کر کے ان کو صرف آواز کے ذریعے سے انسٹرکشنز دیے جائیں کہ یہاں سے آپ کو دائیں جانا ہے، بائیں مڑنا ہے، سیدھے چلنا ہے، یہ بھی گفتگو ہے، لیکن اس میں سننے والے کا وہ مقام نہیں ہوتا کہ ایک بندہ سامنے آئے اور سامنے آ کر کہے کہ چلیے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک بندہ مسجد میں یہاں بیٹھا ہے، ایک گاڑی پر پارکنگ میں بیٹھا ہے، آواز یہاں والوں کو بھی ہے، آواز پارکنگ میں بیٹھنے والے کو بھی مل رہی ہے، تو بتائیے کہ اس کے سننے میں اور مسجد میں رہ کر سننے والوں کے سننے میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس یہی فرق تھا حضرت موسیٰ کی پہلے کلام اللہ کلام میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے اللہ سے بات کی، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کو 40 دن تک تو پہلے روحانیت کے اس مقام پر پہنچایا گیا جہاں ان کا پہنچنا تھا۔ اس کے لیے 2 کام کروائے گئے، ایک تو روزوں کا اہتمام، مستقل روزے، یعنی بغیر کسی افطار کے انہوں نے روزے رکھے، نہ صبح کو افطار نہ رات کو افطار، مستقل روزے، اور اعتکاف، دونوں چیزیں۔ سنت اعتکاف کے لیے تو روزہ شرط ہے ہی ویسے بھی، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے مقام پر پہنچ گئے تو اب الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ اور کلمہ کا جو عربی میں لفظ آتا ہے یہ صرف ایک طرفہ گفتگو کے لیے نہیں آتا، بلکہ دونوں طرف کی گفتگو کے لیے آتا ہے کلام۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں السلام قبل الکلام، کہ بات چیت سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو بات چیت کسے کہتے ہیں؟ جب دونوں طرف سے بات ہوگی تب بات ہوگی، اس لیے کلام دونوں طرف کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہی آدمی بولے دوسرا سنے تو اس کو بیان کہتے ہیں، اسے تو بیان اور واعظ کہا جاتا ہے، کلام نہیں کہتے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا۔ پہلے تو سنے ہوئے تھے، آواز سماعتوں سے ٹکرائی، اور پھر اب یہاں اور وضاحت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور پورے اکرام کے ساتھ بنے بنائے مقام نبوت پر پہنچا کر، اور پھر اس کے آگے اور بلند مقام اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے لیے ان کو دیا، اور پھر بات چیت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام الہی کو سنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، تو حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش ہوئی۔ کیا خواہش ہوئی؟ کہ کلام خدا کو سن کر جب میرے اندر اتنی فرحت اور اتنا انبساط اور اتنا وجد آتا ہے تو میں تو درخواست کر دوں کہ اے کلام کرنے والی ذات، جیسے آپ نے میرے کانوں سے پردے ہٹا دیے اور بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی واسطے کے آپ نے مجھ سے کلام فرمایا، اے اللہ ایسے ہی میری آنکھوں کے پردے بھی ہٹا دیجئے، اور بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی حجاب کے آپ مجھے اپنے آپ کو دکھلا دیجئے۔ مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ تو عام سی بات ہے، غیر مرئی محبوب، یعنی جو محبوب نظر نہ آئے، محبوب کے محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ محبوب نظر آ جائے۔ 2-4 دن کی دوستی کے بعد ملاقات طے ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی کہیں ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی تو بات چیت تھی، ابتدائی عشق تھا، سلام دعا ہو رہی تھی، ہائے ہلو چل رہا تھا، اچانک کہنے لگے کہ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ملنے کے بعد پھر محبت کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اگر محبوب اپنی مرضی کا اور اپنے معیار کا ہو تو محبت آگے چلے گی، اور اگر محبوب اپنے معیار اور مرضی کا نہیں رہا تو پھر اس محبت کا جنازہ پڑھا دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہمیں تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، آپ اتنے اچھے ہیں، میں تو برا۔ تو یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، جب کسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی، ہم تو آپ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہوتا ہے اکثر اور بیشتر، کہیں کسی نے کسی کے بارے میں، بلکہ ہمارے اکابر کے ساتھ تو اتنا زیادہ ہوا کہ
ان کی کتابیں لوگوں نے پڑھی، کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہم ان سے ملیں جنہوں نے اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی، اور جب کتاب لکھنے والے کے پاس پہنچے تو اس حال میں ملے کہ وہ یا تو گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، یا جانوروں کا چارہ کاٹ رہے ہیں، یا گھر میں کوئی مرمت کا کام کر رہے ہیں، اور اسی کو جا کر پوچھا کہ مزدور اس گھر میں فلاں عالم دین رہتے ہیں کہاں؟ تو کہتا ہے کہ میں تو ہوں، اور کون ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عربی کے ایک شاعر نے اس کے بارے میں بڑا اچھا جملہ کہا، ہم لوگوں نے غالباً 2002 میں اپنی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، پورا شعر تو یاد نہیں ہے، جتنا یاد ہے اتنا بتا دیتا ہوں مطلب کے ساتھ۔ زمانہ آج کل تو یہی ہے نا کہ شعر بھی بولو مطلب بھی سمجھاؤ، ورنہ پہلے زمانے میں شعر بول دیتے تھے تو لوگ مزے لے لیتے تھے، ابھی شعر بھی بولنا ہے اور مطلب بھی سمجھانا ہے۔ اب مطلب سمجھانے کی چکر میں شعر کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیونکہ شعر کی خوبصورتی بغیر مطلب ہی کہ ہے، جب مطلب سمجھا دیا تو پھر مزہ ختم ہو گیا، پھر وہ نثر بن گیا۔ تو بہرحال عربی میں معیدی نام کا ایک شخص تھا، معیدی، اور بڑا زبردست عالم، یعنی ایسا نہیں، بہت زبردست عالم، اس کے اشعار، اس کی کتابیں، اس کا علم، اس کا فن مشہور تھا۔ ایک شخص بہت دور سے ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا، جب گیا تو تلاش کرتا کرتا کہ بھئی معیدی کہاں ہے، تلاش کرتا کرتا پہنچا تو وہ ایک نائی حجام کی دکان میں بیٹھا اپنی داڑھی مڑوا رہا۔ پرانی بات، تو یہ جب پہنچے وہاں تو کہا کہ آغا فارسی زبان کا لفظ ہے سردار، آغا ریشمی تراشی، داڑھی مڑاتے ہو تم؟ تو کہا کہ اس نے ریش تراشی، دلے کسے نمی تراشی۔ بھائی میں نے تو صرف داڑھی مڑائی ہے، کسی کا دل تھوڑا ہی مڑا میں نے۔ اس نے جواب بھی دے دیا کہ بھائی میں نے داڑھی مڑوائی ہے، کسی کا دل تھوڑا ہی توڑا ہے میں نے۔ یہ بھی تو عالم تھے، کہا کہ رسول اللہ کا دل توڑ رہے ہو۔ فوراً کہا ہاں کسی انسان کا دل تو نہیں توڑا، لیکن رسول اللہ کا دل تو توڑ۔ وہاں سے باہر نکل کر انہوں نے شعر کہا، تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، کہا کہ لوگوں معیدی کو دور سے دیکھ لینا اچھا ہے اس کے قریب جا کر اس کے بارے میں معلومات کرنے سے۔ معیدی کو دور سے دیکھ لینا یا اس کے بارے میں خیر کی باتیں سن لینا تمہارے لیے اچھا ہے، اس کے بعد جا کر اس سے ملاقات مت کرو، ورنہ سارا اعتقاد ختم ہو جائے گا، سارا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ کسی انسان کو آپ مشہور کر دو کہ یہ برا ہے، لوگ اس سے ملیں گے نہیں، اور لیکن جب مل گئے تو پھر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے، لوگوں نے ایسے اٹھا رکھا ہے۔ بھائی الو بدنام ہے کہ جہاں الو بس جاتا ہے وہاں ویرانیاں آ جاتی، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الو کا مزاج اللہ نے ایسے بنایا کہ جہاں پہلے سے علاقے ویران ہوتے ہیں الو وہاں رہنا چاہتا ہے۔ تو ایک اردو شاعر کو کسی نے بہت زیادہ زج کیا عورتوں نے، تو اس نے عورتوں پر ہی شعر ٹھوک دیا، کہا کہ ان حسینوں نے اجاڑی بستیاں، الو بیچارہ مفت میں بدنام ہے۔ الو کو لوگ پھگٹ کے بدنام کیے ہوئے ہیں، بستیاں اجڑتی ہیں تو ان عورتوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی خیال کے تحت اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ آپ کی آواز سن کر میرے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جیسے اپنے حجابات ہٹا کر مجھے آواز سنائی، ایسے ہی میری آنکھوں کے حجابات ہٹا کر اپنا دیدار کروا دیجیے۔ اب یہ جو سوال ہوا، یہ سوال ایک اعتبار سے، یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک محبوب کے دیدار کے لیے ایک عاشق مطالبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عاشق کے اندر محبوب کے دیکھنے کی سکت بھی تو ہو۔ لیلا اور مجنو دونوں یہ حقیقی کیریکٹر ہیں ہماری ہسٹری کے۔ مجنو کا نام تھا قیس، لیلا تو تھی کالی۔ لیلا کے اصل معنی ہے راتیں، لیلن رات کو کہتے ہیں، لیلا راتیں۔ تو لیلا کو کالا پن اتنا زیادہ تھا اس پر کہ لوگ اس کو کالیا کہتے تھے، کالی کلوٹی، تو عربی کا لیلا ہو گئی۔ تو یہ پوری زندگی آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے ملاقات نہیں کی اور ایک دوسرے کو دیکھا نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے مجنوں سے کہ قیس مل لے کبھی، تو کہتا جس دن دیکھ لیا اس دن مر جاؤں گا۔
جس دن دیکھ لیا اس دن مر جاؤں گا۔ تو یہ محبت کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو محبوب اور عاشق کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن شریعت ان دونوں سے مقدم ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ آگے اللہ نے کہہ دیا شریعت کیا کہتی ہے۔ کہا کہ لن ترانی، موسیٰ دنیا میں مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے، یعنی محال ہے۔ کیوں؟ اب اس پر علماء نے گفتگو کی اور بڑی اہم گفتگو کی، اور ہم کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور تجلی دو الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے کسی چیز کو براہ راست دیکھنے کو، جیسے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری ہندوستان کی ایک نام کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں۔ وہ کون سے نام کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں؟ کون سی کمیٹی؟ ہلال کمیٹی نہیں، رؤیت ہلال کمیٹی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کمیٹی جس نے چاند دیکھنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو۔ اور ہم نے چاند دیکھا، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، بغیر واسطے کے دیکھنے کو دیکھنا کہتے ہیں۔ نظر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم بھی بغیر واسطے کے ہی دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پیدا کرنے کے بعد اپنی ذات کو اتنے پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان یا کوئی اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ بات سمجھ رہے؟ بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ وجہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ہے، وہ جسے چاہیں دکھ جائیں، لیکن دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے نہیں رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی تو اللہ کا دیدار کیا۔ کہاں؟ معراج کے سفر میں۔ اور معراج کا سفر مسجد حرام سے حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک، یہ دنیاوی سفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے وہ دنیاوی سفر نہیں ہے، وہ دوسری دنیا کا سفر ہے۔ اسی لیے نقطہ بیان کیا علماء نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لے گئے، کہاں؟ معراج پر، تو معراج پر جاتے ہوئے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چیزیں جس حالت میں تھیں اسی حالت میں باقی رہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی یہ تھی کہ بستر کی گرمی باقی تھی مکے میں۔ حضرت ام ہانی کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ آج بھی حرم شریف میں وہ جگہ موجود ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج ہوئی۔ جی الحمدللہ، جب بھی سفر ہوتا تھا، اب تو خیر اب تو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن پہلے ہم وہاں بھی اب قرآن پڑھ کے آئے۔ جی جتنی حکومتیں آئی، ساری حکومتوں نے اس جگہ کی حفاظت کی، کچھ مخصوص نشانیاں لگا کر انہوں نے اس کو فائنڈ کر دیا، یعنی کہ اب پہچاننے والا پہچانے، جس کو نہیں معلوم اس کو کچھ نہیں معلوم۔ تو ایک تو حضرت ام ہانی کے مکان کے بستر کی گرمی باقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا سفر ہوا، آپ واپس تشریف لے آئے، رات کا وہی وقت تھا جس وقت آپ یہاں سے نکل کر گئے تھے۔ اب عقل مندوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا لمبا سفر، ساتوں آسمانوں کی ملاقاتیں، جنت دوزخ کا نظارہ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا دیدار، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، موسیٰ کے پاس آنا پھر جانا پھر آنا پھر جانا، نمازوں کی کمی تقصیر، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وقت اتنا کم ہے۔ اس کو ایک ہی جملے میں سمجھ لیجیے، ایک ہی جملے میں، یہ دنیا ایک جسم ہے، یہ دنیا ایک جسم کی طرح ہے، اور اس جسم کے لیے روح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب دنیا میں روح ہے تو دنیا کا وقت بھی چل رہا ہے، اور جب روح دنیا سے نکل کر آسمانوں پر گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وقت کو روک دیا۔ جب روح واپس آئی تو پھر دنیا کا نظام اپنا چلنے لگا۔ آسان ہو گیا؟ بات سمجھ گئے بھائی؟ آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ اچھا آپ یہ سوال پوچھیے کہ پھر وفات ہو گئی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اب دنیا کیوں چل رہی ہے؟ تو میں پوچھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو کس قبر میں دفن کیا گیا؟ وہ قبر کہاں ہے؟ اسی زمین کا حصہ ہے، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے حقیقی طور پر جسم کے ساتھ، تو اس دنیا کا نظام پھر سے بگڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے روح کائنات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو کی، پھر اس کے بعد دیدار ہوا، یہی ایک معاملہ آسمانوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے سوائے کچھ صحابہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں، مسلم شریف کی روایت ہے اور بہت صاف روایت ہے، رأیت ربی، حضور نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ جب حضور نے فرما دیا میں نے رب کو دیکھا تو پھر ہم کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ آقا نے دیکھا ہے اور واقعی دیکھا ہے۔ ہاں کچھ صحابہ تھے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا تو ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، یہ اعجاز ہے۔ اور اس معاملے میں پوری کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسری مثال ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ صرف اور صرف آپ کا اعزاز اور آپ کا کمال اور آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے علاوہ یہ مقام اور یہ خصوصیت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اب یہاں حضرت موسیٰ وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ لن ترانی، لا ترانی نہیں، لا ترانی میں پھر بھی چانسز باقی تھے کہ بھئی اب نہیں دیکھ سکتے، آئندہ شاید چانس ہو۔ اللہ نے کہا کبھی نہیں دیکھ سکتے، لن، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی تو محبوب حضرت موسیٰ کے دل کا حال جانتے تھے نا، کہ موسیٰ کا یہ سوال گستاخی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کا یہ سوال تو عشق محبت کی بنا پر ہے، اس لیے دل کو توڑا نہیں۔ کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی حالت پر باقی رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے، اور اگر پہاڑ حالت پر باقی نہیں رہا تو پھر تم سمجھ لینا، اس لیے کہ تمہاری تخلیق کمزور ہے نا، انسان کی بنیادیں کمزور، تخلیق کمزور۔ پہاڑ اللہ نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یفقہون، زمین و آسمان کی تخلیق تو انسان کے پیدا کرنے سے بھی بڑی ہے، خلقت کے اعتبار سے پہاڑ تو آدمی سے بڑا ہے نا، اور اگر کوئی بہت بڑا آدمی بن جائے 1.5 ڈول کا تو لوگ اس کو پہاڑ کہہ دیتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا عالم دین آ جائے تو کہتے ہیں علم کا پہاڑ آ گیا۔ تو پہاڑ تو بڑے ہونے کے لیے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو اتارا اور جو پیدا کیا وہ زمین کو سنبھالنے کے لیے اتارا ہے کہ زمین کا بیلنس باقی رہے۔ رواسی، کیل مار کر اللہ نے پہاڑوں کو ٹھوک دیا، اتنا بڑا طاقتور پہاڑ، اور اس کے اندر اگر مجھے برداشت کرنے کی سکت نہیں تو موسیٰ تم کیسے دیکھ پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھتے رہو، دیکھ کر نظر نہیں ہٹانا، دیکھتے رہو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ باقی رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے، سَوْفَ تَرَانِي، مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، جعلہ دکا، تو پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو گیا۔
وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا تجلی۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ تھا رؤیت، جس کو میں نے معراج کے ساتھ جوڑ کر آپ کو بتلایا، ایک ہے نظر، قیامت کے دن انسان اللہ کو دیکھیں گے، مومنین، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پہلا ناظرہ ضاد والا ہے اور دوسرا ناظرہ ضا والا ہے۔ قرآن کریم کے بچے جب حفظ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ناظرہ پڑھتے ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ نظر سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والوں کو ناظرہ خواں کہتے ہیں، اور بغیر دیکھے قرآن پڑھنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حفظ کے ذریعے سے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ حافظ ہے، نظر کے ذریعے سے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ ناظرہ خواں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ چہرے ہوں گے جو ناظرہ ذات والا، روشن ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا سب سے آخری انعام، پورے اہل جنت کو جنت میں داخل کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ بتاؤ کوئی نعمت باقی ہے؟ کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں مل گئی۔ کہا کہ نہیں، ذرا اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ، ہماری ضرورت ماندی ہے، ہماری یہاں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دنیا کو، کیا کام ہمارا؟ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس امام صاحب اتنے گئی، چاہے وہ جیے، چاہے وہ مرے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے اس کے اوپر قرض چڑھ جائے، چاہے اس کے حالات بگڑ جائے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ٹائم پر آنا ہے، پڑھانا ہے اور نکلنا ہے، نہیں آؤ گے تو چھٹی کر دیں گے تمہاری، کر لو مجبور اور ظلم کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ گے ہمارے پاس ہی نا قیامت کے دن۔ تو یہ علماء سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا کہ جاؤ ذرا جا کر اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ، کوئی چیز باقی تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو لوگ جائیں گے علماء کے پاس، تعلق داری والے آئیں گے مولانا عبدالحکیم صاحب کے پاس، انشاءاللہ رے بولو، انشاءاللہ بولو، اتنا ٹھنڈا، ہاں اچھا یہ عالم نہیں ہے نا، مسئلہ وہ ہے نا، فرق تو ہوگا نا، ہاں بہت بڑا فرق ہے، حافظ ہونا الگ ہے، عالم ہونا الگ ہے۔ ایک حافظ 50 سال محنت کر لے، ایک عالم کی 1 گھنٹے کی محنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی حافظ ہونا الگ چیز ہے، حفظ کا کمال اپنی جگہ، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں غلطی جا رہی ہے، اس کا اندازہ کس کو ہوگا؟ علماء کو ہوگا۔ جی بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے معاف کیجیے گا، موضوع نکل گیا ہے، یہ بھی غلط ٹائم پہ آگے بڑھ گیا ہو۔ جی ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، افضل نماز عالم کے پیچھے، اور وہ عالم جس کا علم زیادہ بہتر ہے، قرآن و سنت کا زیادہ جاننے والا ہے، اس کے پیچھے نماز افضل ہے، اور ایک حافظ کے پیچھے عالم کی نماز غیر افضل ہے۔ ہماری نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا اگر ہم کسی حافظ کے پیچھے پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز۔ اور یہ مسائل میں بہت ذمہ داری سے سنا، اور پورے چیلنج کے ساتھ، کوئی میری بات کو ٹکڑا دے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگوا لو، میں ساری سندیں جلا دوں گا اپنی، اگر کوئی اس کو ثابت کر دے کہ مولانا آپ نے غلط کہا۔ ہم سننا نہیں چاہتے نا شریعت کے مسائل، ہمارے پاس شریعت نہیں، پسند ہے، پسند، تو مجھے یہ پسند، یہ مجھے یہ پسند، میں اس کا، شریعت کا معیار ہی کچھ اور۔ تو علماء کے پاس آئیں گے، کہیں گے بھائی کچھ باقی ہے، اللہ پوچھ رہے کچھ نعمتیں وغیرہ، تو کہیں گے ایک باقی ہے۔ کون سی؟ بیویاں مل گئیں، محل مل گئے، حور و غلمان ہیں، خدمت کے لیے معصوم معصوم بچے آ رہے ہیں، پانی کے گلاس، شربت وغیرہ، میوے، سوچتے ہی خیال پورا ہو، خیال میں آتی خواہش پوری ہو جاتی ہے، آخر کیا۔ اچھا چہرے بھی بدل جاتے ہیں، مارکیٹ ایسی بھی ہے وہاں پر کہ انسان یہاں تو کلاسک کا کریم، اور کون سا تمہاری دکان کا نام بھی آ گیا ہے، کریم اور یہ اور وہ خرید کر پیسہ ضائع کرتا ہے نا دنیا میں، وہاں اس کی کوئی ٹینشن نہیں، بندے کو لگے گا کہ یار آج میرا فیس اچھا نہیں ہے، اللہ میاں بولیں گا جاؤ وہاں چینج کرو، جیسی وہاں گیا فیس چینج۔ اچھا جب واپس آیا تو بیوی پہچانتی کہ نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو پتہ کر دے گا کہ آنے والا تیرا ہی شوہر ہے۔ مشہور تھی نا بات، ایک شخص نے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا کسی سے، 2 لاکھ روپے قرضہ لیے کسی نے،
قرض لینے کے بعد اب وہ بندہ قرض جس نے دیا وہ تلاش کر رہا بھائی وہ بندہ ہے، بہت دن ہو گئے ملا نہیں، تو ایک دوست سے پوچھا یار میں نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پوچھا اچھا بتا تو نے پیسے دیے کیوں، کیا ضرورت اس نے بتائی، تو کہا کہ وہ اصل میں پلاسٹک سرجری کروانا چاہتا تھا، اس میں نے اس کو پیسے دیے۔ تو وہاں بھی پلاسٹک سرجری ہوگی لیکن بندے پہچانے جائیں گے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ساری نعمتیں مل رہی ہیں پھر بھی کیا باقی ہے؟ تو علماء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو مولا دیدار باقی ہے آپ کا۔ قرآن نے اس کو نقل کر دیا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے دنیا کے اندر ان کے لیے تو حسنہ ہے یعنی جنت ہے، و زیادہ، اور ان کو ایک اور نعمت زیادہ ملے گی۔ وہ زیادہ نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ ایک مرتبہ جبرائیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر جتنے حجابات ہیں وہ سارے ہٹائے، کچھ حجابات تھے جس کے ساتھ میں نے اللہ کو دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کتنے حجابات؟ کہنے لگے 70,000 حجابات باقی تھے، بس میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ اور 70,000 حجابات ہٹیں گے جنت میں جنتیوں کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی جنت کی اب تک کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، 40 سال تک تو پلک نہیں جھپکیں گے، اس طرح سے دیکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس کائنات کی جو اینڈ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، اس لیے انسان کو ابھی سے اللہ کے محبوب بننے کی اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لینے کی، اللہ سے محبت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ لفظ ہو گیا ناظرہ، نظر سے، رؤیت دیکھنے سے، ایک لفظ یہاں آیا ہے تجلی۔ اب تجلی کسے کہتے ہیں؟ واسطے سے کسی چیز کو دیکھنا، واسطہ سمجھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر سورج کی روشنی زمین پر پڑی یا کسی پانی پر پڑی اور وہاں سے اس کا عکس کسی اور جگہ پڑا، شیشہ آپ نے رکھ دیا، شیشے پر سورج کی کرنیں پڑی، وہاں سے وہ کسی اور جگہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو اب جو شیشے پر روشنی پڑ کر دیوار پر ریفلیکشن آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تجلی۔ براہ راست سورج کے دیکھنے کو تجلی نہیں کہتے، بلکہ درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی چیز ہے جس پر نظر پڑتی ہے تو پھر وہاں سے جو روشنی باہر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں تجلی۔ اور ہر وقت کعبۃ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، جی ہر وقت کعبۃ اللہ پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اسی لیے کعبہ کے قریب جانے کے بعد آدمی کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کعبہ دیکھتے ہوئے آدمی کے دل کی کیفیت بدلتی، وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ایک مرکز ہے، اور ساری مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے مراکز ہیں۔ اب ہم مسجدوں میں بے احترامی کا معاملہ کر کے اس تجلی کے انوار و برکات سے خود محروم ہو جاتے ہیں، ورنہ ایسے بندے ہیں جو مسجد میں کبھی پوری زندگی بلند آواز سے گفتگو نہیں کی ہے، ان کے قلب کی نورانیت الگ درجے کی ہوتی ہے، جو مسجد میں بے احترامی کے ساتھ ہنسی مذاق، ٹھیٹھی ٹھاٹا گفتگو اور ادھر ادھر کی باتیں، ان کے دل کی نورانیت بالکل صفر ہوتی ہے۔ چیلنج ہے یہ علماء کا، چاہے وہ آپ کتنے بڑے امام ہوں، اتنے بڑے مفسر ہوں، لیکن مسجد کا احترام جب تک نہیں ہوگا، بے ادبی کے ساتھ مسجد میں آنا جانا، جہاں چاہے وہاں کپڑے ٹنگا دیے، جہاں چاہے وہاں سامان پھینک دیا، جہاں جیسے چاہے ویسے بیٹھ گئے، دل نورانیت سے خالی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جگہیں اللہ کے نور کو کھینچنے والی جگہ ہے، اب اس کے اندر اگر آ کر نور حاصل نہ کرے بندہ، تجلی سے فائدہ نہ اٹھائے تو نقصان۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ تجلی ڈالی اللہ نے پہاڑ پر، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پر، خود پہاڑ نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کا کچھ حصہ پہاڑ پر ڈالا، بس ایک پہاڑ بھی پورا پہاڑ نہیں، پہاڑ کا ایک حصہ، جیسے ہی اس حصے پر تجلی ہوئی، تجلی سمجھ رہے نا، تجلی ہوئی
فوراً وہ پہاڑ کا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ اسی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے تجلی ہوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، یہ بھی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ پہاڑ سے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہو چکا تھا۔ بھئی آپ کسی پہاڑ کو دیکھیں، اچانک اس پر بجلی چمکے، پہاڑ ہم سے بہت دور ہے، لیکن بجلی کی چمکنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آرام سے آپ بستر پر سو رہے ہیں، 10 کلومیٹر دور بجلی گری رات کو، اور اس کی جو آواز تھی گرجدار، آپ کی نیند بیدار کر دیتی ہے، انجانا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو کر گر جانا پہاڑ کے جل جانے کی وجہ سے، اس کے ریزہ ریزہ ہو جانے کی وجہ سے تھا۔ تجلی تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم تو نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ پر میں تجلی ڈالتا ہوں، پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی تو اس تجلی کو حضرت موسیٰ نے دیکھا، یہ بات غلط ہے۔ تجلی حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھی، حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا دیکھا۔ تو جب پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا حضرت موسیٰ نے دیکھا تو خود بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ سبحانک، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں نے غلط سوال کر لیا تھا آپ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، گناہ نہیں تھا یہ، حضرت موسیٰ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اللہ کے دیدار کا سوال کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ لیکن نبی کی شان ہوتی ہے، اور جو بندہ جتنا بڑا متقی ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں کے اندر بھی اس کو برائیاں نظر آتی ہیں، اپنی نیکیوں کے اندر بھی اس کو برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ استغفار کرتا ہے تو پھر استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ جیسا استغفار کرنے کا آپ نے حکم دیا میں نہیں کر پایا، پھر استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ یہ بھی میں نے غلط کیا، یہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ تو نبی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ نے جو فرما دیا کہ دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں اس پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، کیونکہ مشاہدہ ہو گیا، سب سے پہلے انا اول المؤمنین، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں۔ یہ تجلی اور ظہور خدا بندی سے متعلق آیتیں ہیں۔ ایک ہی آیت میں نے اس لیے ہوئی کہ اس میں گفتگو زیادہ تھی، بہت سے مسائل میں نے چھوڑے، امید کرتا ہوں کہ مسئلہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک دو جملوں میں پوری بات کا خلاصہ سمجھ لیجیے کہ ہم دنیا میں انسان اپنی دنیا کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ممکن ہے دیکھنا، ممکن ہے، لیکن یعنی ممکن کب ہوگا؟ جب اللہ خود چاہے گا تو ممکن ہوگا۔ فی الحال ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، اور یہی آنکھیں جب جنت میں چلی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کر دے گا۔ دو باتیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، دیدار اللہ کا نہیں ہوا۔ دیدار الہی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ ظاہر ہے کہ خواب کی دنیا الگ ہے، خواب کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، عام مومنین کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی نہیں ہوتا۔ اس لیے ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو جھوٹا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے، اس لیے کہ بہت سے تاریخ کے اندر ایسے حضرات ملتے ہیں کہ جن کو 20 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہو چکا تھا خواب میں۔ ایسے بھی افراد دنیا میں تھے تو خواب میں دیدار الہی اور اللہ کے رسول کا دیدار، اور یہ چیزیں ممکن ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ہو جائے اس کی اپنی بات ہے وہ، اور خواب میں اللہ